السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کیونکہ وہ اس پر قابل ملامت نہیں ہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و ایمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ وارث ہیں اور جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ارشاد فرمائی ہیں اور دین کے کچھ اہم اصول بیان فرمائے ہیں، جن کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جو مولانا سید ابوالعلا مودودی نے اس سورت کے تعارف میں لکھی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبد القاری کے حوالے سے حضرت عمر کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ صورت ان کے سامنے نازل ہوئی۔ وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہوتے دیکھ رہے تھے، اور جب حضور اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے اس سورہ کی ابتدائی آیات سنائیں۔ یہ حدیث مذکور ہے مسند احمد، ترمذی، نسائی اور حاکم میں۔ تو اس حدیث سے بھی ان آیات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات جو فرمائی کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی مومن نماز تو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن اگر نماز میں کسی قسم کی لاپرواہی ہو اور بے فکری ہو، غفلت ہو، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نماز ایسی ہو جس میں خشوع ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ پڑھی جائے، اس خیال کے ساتھ پڑھی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں ظاہراً کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو نماز سے غفلت کو ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سر کھجانا، جسم کا کوئی حصہ کھجانا، یا ناک صاف کرنا، یا اور کوئی ایسی کپڑے ٹھیک کرنا، ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے نماز میں غفلت کا اظہار ہوتا ہو۔ پھر دوسری بات خشوع میں یہ ہوتی ہے کہ دل اور دماغ دونوں نماز میں کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں، خیال نماز میں ہو۔ اگر ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں تو ان کو روک لیا جائے اور پھر پوری طرح نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں اور خیال و دھیان اسی میں رہیں جو یا تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یا پھر امام صاحب کی آپ تلاوت سن رہے ہیں، پوری توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ یہ بھی بڑا اہم اصول بیان کیا گیا ہے ایک مومن کا کہ وہ فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہے، فضول کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ ایسے کوئی کام، ایسی کوئی بات جس میں نہ دنیا کا کچھ فائدہ ہو نہ دین کا کچھ فائدہ ہو، سوائے وقت کرنے کے، ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے لغویات سے، انہی کو لغویات کہتے ہیں، اور اس سے ایک مومن ہمیشہ دور رہتا ہے، اسے رہنا چاہیے۔ پھر ایک بات فرمائی کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی خود بھی زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر یعنی اس کو اپنا اصول بناتے ہیں، زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں، اور اس معاملے میں کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جنسی معاملات میں صرف اپنی بیویوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، انہی کے پاس جاتے ہیں۔ اور کسی زمانے میں، جیسا اس زمانے میں تھا جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت خریدی ہوئی غلام عورتوں سے بھی جنسی معاملات جائز تھے، اسی لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ لیکن آج کے زمانے میں چونکہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب صرف جائز بات یہی رہ گئی ہے کہ انسان اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو اس معاملے میں۔
اور کوئی اس کے علاوہ کوئی اور اگر فکر کرے، خواہش کرے تو یہ ناجائز ہوگی، اس لیے ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو اس کے علاوہ کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں یا کرتے ہیں، اس کو زیادتی سے متعارف کیا گیا ہے۔ پھر اگلی بات یہ فرمائی گئی کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی اہم ترین اصول ہے کہ انسان اپنی امانتوں کا جو اس کے پاس رکھائی گئی ہیں ان کی حفاظت کرے، چاہے وہ امانت مال و دولت کی ہو، چاہے کوئی بات ہو، چاہے کوئی راز ہو، تو اس کی حفاظت کرنا ایک مومن کا فرض ہے۔ اور پھر دوسرا اہم یہ کہ کوئی بھی عہد و پیمان ہو، کوئی وعدہ ہو، تو اس کا پاس رکھنا بھی ایک مومن کا فرض ہے کہ اس کا خیال رکھے، اس کو حتی الامکان اس کی حفاظت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اس سے غافل نہیں ہوتے، وقت پر پڑھتے ہیں اور بھول نہیں جاتے، یاد کے ساتھ اس نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اسی کو نماز کی حفاظت کہا گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے۔ یعنی ان تمام خاصیتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ جو کہ ایک مومن میں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ان خاصیتوں پر پورا ہو گیا، جس نے ان تمام باتوں کا خیال رکھا، ان اصولوں پر قائم رہا، تو وہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وعدہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو جنت فردوس میں جگہ دیں گے، یعنی ایک ایسی جنت جہاں ہر طرح کا آرام ہی آرام، آسائش ہی آسائش ہوں، کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور پھر اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت میں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔